بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سونی دھرتی کے پروگرام تندرست پاکستان میں آپ کا میزبان عابد شیخ. ناظرین کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، لیکن حضرت انسان کے آف کورس ایسے ہی دانت جو ہیں وہ دکھانے اور کھانے کے ایک ہی ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت اور ان کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ایک شہر کے مشہور ڈینٹل سرجن. میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمان سے، ہمارے ڈاکٹر ساجد سہیل صاحب جو کہ شہر میں ایز اے ڈینٹل سرجن کام کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد کتنی عمر کے بعد جو دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے تقریباً 6 ماہ سے 8 ماہ کے دوران جب اس کی ایج ہوتی ہے تو اس کا پہلا دانت اس کے منہ میں نکل آتا ہے، جس پہ بہت سیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں بالکل صحیح بات ہے. اور وہ سب سے پہلے نکلنے کے فوراً بعد ہی بچے کے ماں باپ کو بہت کانشیس ہو جانا چاہیے. اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کو آبزرویشن میں لانے کی کہ وہ ڈینٹل سرجن کے پاس جانا شروع کر دیں؟ جی، وہ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں تاکہ ان کا ڈینٹسٹ انہیں اس دانت کی حفاظت کے لیے انہیں کچھ ٹپس بتائے گا. ٹھیک ہے. وہ ان ٹپس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس دانت کو، چونکہ ابھی برش تو وہ پراپرلی کر نہیں پائیں گے، جی، تو ایک گاز لے کے اس دانت کو صاف کیا جائے تاکہ جو دانت میں نکلے کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہ جمے اور وہ ضائع نہ ہو. اس کا ضائع. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ جب بچے کے دانت نکلنے کی عمر آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، بچہ اریٹیٹ ہو گیا، بچے کی طبیعت میں آوازاری آ گئی، تو عام طور پہ پیرنٹس کو بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی اس میں اب کیا کریں. تو اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی ٹپ آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایکچولی پیٹ ٹیتھ کی ایرپشن کے دوران جو خراب ہوتا ہے وہ مینلی ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت فنگرز اسے اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں گمز سے، وہ اپنی فنگرز ڈالتا ہے، مختلف چیزیں ڈالتا ہے جو گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا پیٹ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ وہ جو اریٹیٹنگ اس کے گمز ہیں وہاں پہ کوئی سودنگ چیز لگائی جائے. صحیح. جو بہت سے کورنگ ایجنٹ ہیں جو بازار میں ملتے ہیں وہ آپ کا ڈاکٹر وہ آپ کو پریسکرائب کر دے گا تاکہ وہ اس حساب سے چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچہ بڑا ہوا، اس کے دانت نکلے، تو جو پورا جا ہے، اگر ہم بات کریں جبڑا ہے، تو کتنی عرصے میں ایک بچے کا پورے دانت نکل آتے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹ آپ اسے کہہ لیں کہ 2.5 سے 3 سال کی عمر میں اس کے تمام ٹیتھ مکمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دودھ کے دانت جو ہیں وہ 20 ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے. اچھا، 20 ٹوٹل ہیں؟ ٹوٹل 20 دانت ہوتے ہیں. اور 32 ہوتے کوئی ٹائم لگتا ہے یا 32 ہوتے ہی بھی نہیں ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ 20 دانت جو ہیں ان سب نے تو ریپلیس ہونا ہوتا ہے 12 سال کی عمر تک. ٹھیک ہے. اس دوران ان 20 دانتوں کے پیچھے جو مولرز ہیں، باقی کے دانت ہیں، جی 16 دانت اور جو ہیں 12 ٹیتھ اور ہیں، انہوں نے ایڈ اپ ہونا ہوتا ہے. ان کے اوپر دودھ والے موجود نہیں ہوتے، وہ اس پہ نہیں ہوتے. اچھا، وہ جو ہیں وہ سالڈ ٹیتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ اس میں نکلتے ہیں، پرماننٹ ٹیتھ. اور یہ کس عمر تک ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ عقلدار وزڈم ٹوتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نکلا، یہ کس عمر تک دانت نکلتے رہتے ہیں؟ یہ وزڈم ٹیتھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 18 ایئرس کی ایج میں ہمارا عام طور پہ شناختی کارڈ بنتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ وزڈم کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں پھر یہ اسے وزڈم ٹیتھ کہا جاتا ہے. اس کی ایرپٹنگ ایج جو ہے وہ 18 ایئرس ٹو 22 ایئرس. اچھا، یہاں پہ تو دیکھا گیا ہے کہ بھی اگر 35-40 سال کی عمر ہے تو پھر بھی اس کی داڑھ نکل رہی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈیلینگ پروسیس ہے یا اس میں جی وہ ایکچولی اس کے جبڑے میں چونکہ جگہ پوری مکمل نہیں ہوتی، جاز ہمارے اب آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 32 ٹیتھ اس میں اکوموڈیٹ نہیں ہوتے، جی تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں، صحیح پھنس جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بار بار جب انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایرپٹ ہو رہا ہے. ایکچولی وہ ایرپٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح. وہ پھر ضرور آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان سے اوپینین میں نکلنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں کون سی ایسی خاص بیماریاں ہیں جو کہ عام طور پہ جس سے لوگ سفر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں، میرے ایکسپیرینس کے حساب سے ایک تو گم ڈیزیز سب سے زیادہ ہے، اور کیریز ڈکیٹ. صحیح. گم ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ پیشنٹ آتے ہیں وہ اس شکایت کے ساتھ کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، گمز میں سے خون بہت زیادہ نکلتا ہے، ذرا سا ٹچ کرنے پہ یا برش کرتے ہوئے رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو دن کے وقت وہ صبح کے وقت خون نکل رہا ہوتا ہے ان کو. تو وہ مینلی زیادہ پرابلم جو ہے وہ گمز کی بہت ہے. گمز کی بہت زیادہ. گمز بلیڈ کرتا، برش کیا یا کیسے آپ نے بتایا کہ اس میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے
یا اس کی پرابلم شروع کیسے ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیتھ اور گمز کے درمیان میں ایک پلیک فارمیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی لیئر ہوتی ہے, نرم سی ہوتی ہے. صحیح. وہ اگر آپ روزانہ پراپر برشنگ ریگولرلی نہیں کر رہے, صحیح, یا اگر کر رہے ہیں تو پراپرلی نہیں کر رہے, صحیح, وہ جمتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کالونیز بن جاتی ہیں بیکٹیریا کی. صحیح. وہ بیکٹیریا ٹاکسنس پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کے گمز سولن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی بلیڈنگ شروع ہو, بلیڈنگ سولن ہو جاتے ہیں تو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتی ہے یہ جو بلیڈنگ گمز کی اگر ہم پرابلم کہیں کہ یا کہ یہ بھی کوئی خاص ایج کے جا کے زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ تر ایلڈرلی پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے. 40 ایئرس کی ایج میں اس میں ایک اسٹڈی ہے جس میں 40 ایئرس کی ایج تک انہوں نے چیک کیا تو ہر 4 مریضوں میں سے 3 پیشنٹس میں یہ پرابلم تھی, یہ گمز کی پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر دی 30 اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینٹل جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کیریز کی آپ نے بات کی, تو کیریز میں یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے دانت بہت جلدی خراب ہوتے ہیں. یہ دیکھا گیا بہت سارے بچوں کے دانت خراب ہو گئے یا ضائع ہو گئے, تو کیا یہ اس کو آپ کیریز میں ڈالیں گے؟ اس میں کیا اس کا؟ جی, یہ کیریز میں ہی ہے. اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے مدرز اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے بچے کو نائٹ فیڈنگ کرواتی ہیں. ٹھیک ہے. بوٹلز میں وہ ملک ڈال کے, صحیح, ذرا سا بچہ ہلا, چوں چوں کیا, انہوں نے جناب اسے بوٹل دے دی. ٹھیک ہے. تاکہ وہ پرسکون اپنی نیند بھی لے سکیں اور بچہ بھی لے لیں. صحیح. لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی ایک لیئر لگی رہ جاتی ہے ٹیتھ پہ. صحیح. جس میں ایک خاص جراثیم ہوتے ہیں لیکٹوبیسیلائی. ٹھیک ہے. یہ پری ڈومیننٹ ہیں کیریز سٹارٹ کرنے میں. اچھا. وہاں سے بچے کی کیریز سٹارٹ ہوتی ہے اور سامنے کے سارے ٹیتھ جو ہیں وہ کیریس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ چونکہ جو برش کر کے تو سویا نہیں, اگر سویا بھی ہے تو ماں نے اس کو دودھ پلا دیا ہے تو اس کے مطلب وہی پوزیشن آ گئی کہ وہاں پہ کیریز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, جب اگر کیریز ڈیولپ ہو گئیں تو اگر بچہ چھوٹی عمر کا ہے کیا وہ ٹیتھ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خطرہ ہے. اور ٹیتھ بچے کے اگر ٹیتھ ضائع ہوتے ہیں ان کی ایک اہمیت ہے. جی. ہر دانت نے اپنی ایج میں جانا ہے اور پرماننٹ ٹوتھ نے آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر اب وہ وقت سے پہلے اس طرح یہ خراب ہونے کے بعد آپ کو نکلوانا پڑ جاتا ہے, جی, یا اوپر سے اس کا سٹرکچر ضائع ہو جاتا ہے, صحیح, تو ان ٹیتھ نے آنے والے دانت کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور ان کی ایک سیٹ سنبھالنی ہوتی ہے, آپ یہ سمجھ لیں. صحیح ہے. وہ جیسے ہی اس سیٹ سے وہ دانت اٹھتا ہے دوسرا سائڈ والے دانت موو کر کے اس کی جگہ لے لیتے ہیں. صحیح. آنے والے دانت کی جگہ نہیں رہتی اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ سب سے بڑی وجہ جو ہمارے ٹیتھ کی سپیس کی ڈسکریپنسی ہے, جو سائز ٹوتھ سائز اور جا سائز میں ڈسکریپنسی, وہ زیادہ اس وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ینگ ایج میں بچپن میں ہی جیسے ہی کوئی دیکھے, پیرنٹس دیکھیں, آبزرو کریں کہ اس کے دانتوں کو مسئلہ, فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس کا اس میں یہ. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ یہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں یہ میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ خراب ہو گئے. تو ہم کتنا بلیم میٹھی چیزوں کو دیں, کتنا پیرنٹس کو دیں؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک بلیم دیا جاتا ہے. تو یہ مقصد یہ کہ پیرنٹس کو بلیم دیں کہ ہم میٹھی چیزوں کو بلیم دیں. یہ چونکہ میٹھی چیزیں بھی پیرنٹس ہی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو بلیم تو دونوں کو ہی بلیم دے دیا جائے. ڈاکٹر کے پاس جانا اور یہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور یہ ڈائٹ فیکٹر جو ہے جی کیریز میں یہ بڑا اہم ہے. اچھا. اس ڈائٹ فیکٹر میں یہ سکروز کنٹیننگ کاربوہائیڈریٹس جو ہے جی یہ سب سے پری ڈومیننٹ ہے کیری سٹارٹ کرنے. یہ اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے جی اس سکروز کی جی, اور وہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے جو منرلائزڈ پورشن ٹوتھ کے کو ڈی منرلائز کرنے میں ڈیمیج کرنے. کیا اس میں چاکلیٹس اچھا, ایک اور چیز آپ کے سوال سے پہلے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ڈائٹ لمیٹڈ ہو گئی تھی تو دیکھا گیا کہ چونکہ شوگر کنٹینٹس فوڈ میں کم ہو گئے تو کیریز ریٹ بھی کم ہو گیا. اچھا. لیکن جس طرح ہی وار اوور ہوئی وہ دوبارہ کیریز ریٹ بڑھ گیا کیونکہ وہ سکروز لیول پھر انکریز ہو گیا, پیشنٹ بچے وہ لینا شروع ہو گئے میڈیسن. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو چاہیے کہ جنگی حالات پیدا نہ کریں لیکن دانتوں کو حفاظت کریں, امن کے دنوں بھی دانتوں کی حفاظت کریں. جیسے بچہ کھیلتا ہے اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ بچے کے گرا, اس کے دانت ٹوٹ گیا, سب کچھ ہے, وہ ایک پرماننٹ لاس آ جاتا ہے.
تو کیا اس وقت کوئی اگر جب خدا نخواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں یا کھیلتے ہوئے جب وہ گرا ہے, اس کا دانت بھی گر گیا ہے, تو کیا اس کو ریپلیس کرنے کا فوری طور پہ کوئی ایسا کوئی طریقہ, کوئی ایسی کوئی چیز کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ دانت اس کا پرماننٹ ضائع ہونے سے بچے؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ ہر بچے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں جی, اور ایک اورل شیلڈ بنتی ہے, ٹھیک ہے, جو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے آپ کے دانتوں کو. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ بچے نے کھیلنا بھی ہے, سب کچھ ہے, تو وہ شیلڈ جو ہے اسے ہی بننے کے بعد استعمال کر لے گا, تو اس کی وہ یہ ڈیمیج نہیں پہنچے گا. لیکن اگر فرض کریں ڈیمیج ہو گیا جی, اب اس کی سٹیجز ہیں کہ آیا دانت سارا نکل گیا جی, اگر فوراً سارا نکل گیا اور ان ٹوٹل ہے تو فوری طور پہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ رش کیجئے اپنے ڈینٹسٹ کی طرف. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ میئرز ہیں. صحیح. اب اس دانت کو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑنا. صحیح. اس کے لیگامنٹس اور اس کا لیونگ پورشن ڈیڈ ہو سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں, یا تو آپ سلائیوے میں رکھ سکتے ہیں, تھوک کے اندر, پیشنٹ کے منہ کے اندر, زبان کے نیچے رکھ لیں اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, آپ بہت ایسی جگہ پہ ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی اسٹور ہے تو فوری طور پہ آپ دودھ لیں, دودھ کے اندر ڈال لیں, تھوڑا سا دودھ لیں اس میں اندر. اچھا. تیسری چیز ہے کہ میڈیکل سٹور ہے تو نارمل سیلائن وہاں سے مل جاتا ہے, نارمل سیلائن کے اندر ڈال لیں اور رش کریں اپنے ڈینٹسٹ کے پاس. تو کتنی دیر تک آپ کے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کو جب بچہ گرا اس کا ٹیتھ کو اٹھا کر کے, تو کتنی دیر تک آپ کے پاس اگر پہنچ جائے تو وہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ سیف 45 منٹس. 45 منٹس کے اندر اگر ہم ری امپلانٹ کر دیتے ہیں تو وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. اس میں چانسز یہ ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے, اپنی جگہ ری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس دانت کی, اور وہ سروائیو کر جاتا ہے. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ بچپن میں جو دانت کی پرابلم آتی ہیں, یا اس کا خدا نخواستہ بچے کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ کتنی جلدی اگر اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر دانت گر گیا ہے فوری طور پہ اس کو دودھ کے تھوڑے سے پورشن میں ڈالیے اور اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, یا ایٹ لیسٹ بچے کے منہ میں رکھ دیجیے. یہ احتیاط کیجیے کہ بچہ اس کو نکل نہ لے, اور کسی بھی میڈیکل اسٹور سے اگر آپ لیں تو نارمل سلائن اسے طلب کریں اور اس میں ڈال کے تو اپنے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں. ابھی ڈاکٹر صاحب, ابھی ناظرین ہم وقفے کے بعد یہ بات کریں گے کہ جو ایڈلٹس ہیں ان میں کیا پرابلمس آتی ہیں اور ان کو کیسے بچا جا سکتا ہے, جو کہ عام طور پہ ہمارے بہت سے مریض اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفے کے بعد ابھی ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ بچوں میں کیا پرابلم آتی ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو باقی زندگی میں بڑوں میں بھی کیا دانتوں کی پرابلم آتی ہیں, تاکہ ان سے بھی ہم اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب سے کوئی مشورہ لے سکیں. ڈاکٹر صاحب, ایک عام طور پہ بہت ایڈ آتی ہے, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جی سینسٹیو ٹیتھ. یہ سینسٹیو ٹیتھ ہوتا ہے کیا؟ سینسٹیو ٹیتھ, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سینسٹیو ٹیتھ جو ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے. صحیح. ان کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو میں نے بتایا کیریز ہے. ٹھیک ہے. کہ ٹیتھ میں کیویٹی بنی, اس کی 3 لیئرز ہیں, انیمل ہے, ڈینٹین ہے, یہاں تک ہو پیشنٹ تو یہاں تک کیویٹی ہو تو مینیجیبل ہے. صحیح. پھر اگر پلپ کو ٹچ کر گیا پھر وہ پینفل ہو جائے گا. صحیح. اس کی ایک ڈفرینٹ مینجمنٹ ہے. تو یہ ڈینٹین تک جب تک ہے وہاں پہ یہ سینسٹیو ہو جائے گا. صحیح. وہ کسی پیسٹ کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ہم عام طور پہ بہت ساری ایڈ آتی ہیں, جی سینسٹیو ٹیتھ کے میں ٹھیک ہو گیا, سینسٹیو ٹیتھ کے پرابلم ختم ہو گئی, تو کیا وہ وقتی طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سکون دیتی ہے, یا کہ اس میں وقتی طور پہ آپ کہہ لیں, لیکن ڈیزیز وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ. تو سینسٹیو ٹیتھ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا, کچھ چیزیں اور آپ کے سوال سے پہلے, دوسری وجہ جو سینسٹیوٹی کی ہے وہ ایٹرین ہے, جس میں ہمارے ٹیتھ گرائنڈ ہو جاتے ہیں آپس میں, اوپر اور نیچے کے ٹیتھ رگڑ کھاتے ہیں. صحیح. وقت کے استعمال ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ویئر ہوتے ہیں. صحیح. اور ڈینٹین ایکسپوز ہو جاتی ہے, سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم برشنگ ٹیکنیک غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایک میکینیکل ایبریجن ہو جاتا ہے, دانت کٹنے شروع ہو جاتے ہیں گمز مارجن سے. صحیح. وہاں پہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے, اس میں پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ وجوہات یہ میں ہیلپ کر سکتی ہے آپ کی ٹوتھ پیسٹ
جو سینسٹیوٹی کو ریڈیوس اس میں کم کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن فنش کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ برش جو ہے وہ بڑا سافٹ ہونا چاہیے، اس کی کیا سافٹنس میں سے اس کا گمز کو فائدہ کیا ہوا؟ لوگ چونکہ برش تو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے اور یہاں پہ سافٹ ہے تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایکچولی ہماری پاپولیشن میں میرے خیال میں 80 to 90% لوگ جو ہیں وہ برشنگ ٹیکنیک غلط استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غلط ٹیکنیک اور آپ ٹرینڈ انف نہیں ہیں برشنگ میں، تو غلط ٹیکنیک سے یہ ہوگا، ایک تو آپ کے ٹیتھ کی ڈیمیج ہوگا جو اس کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ کٹنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ سیکنڈلی اس کے گمز پہ انجریز ہونی شروع ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو اگر وہ سافٹ برش ہوگا تو غلط ٹیکنیک میں بھی تھوڑا بہت یہ ہے کہ ڈیمیج ہونے کے علاوہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح ٹیکنیک ہے وہ بہت اہم، وہ بھی کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے کہ صحیح ٹیکنیک کیا ہے۔ جی وہ میں آپ کو ابھی اس میں ڈیمانسٹریٹ ہم اس میں کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اس میں اور بڑی امپورٹنٹ آتی ہے کہ جی ٹیتھ کا انیمل خراب ہو گیا تو وہ بھی کیا زیادہ، جیسے فار ایگزامپل اگر جو سینسٹیو ٹیتھ ہونا یا نیبل خراب ہو جانا، جیسے عام طور پہ ہمیں عادت ہے کہ ہم بادام ہے، اخروٹ ہے، ایسی جو ہارڈ نٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اپنے دانتوں سے توڑتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے دانت ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ خاص طور پہ یہ بادام توڑنا جی اور چھالیاں کھانا، جی ان سے یہ کریک ہو جاتے ہیں ٹیتھ جی، اور یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کریکڈ ٹوتھ سنڈروم۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ دانت نکالنا پڑے، اس کو سے یہی نکالنا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب بہت زیادہ پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گمز کی کوئی ایسی پرابلم جس میں جنرلائز تو بکل کیوٹی کی اگر ہم بات کریں تو کینسرز کی بھی بات آتی ہے، تو کیا گمز کی بھی اس میں کوئی ابنارملٹیز ہو جاتی ہے؟ جی جی بالکل۔ یہ ڈیپوزیشن جو پلیک فارمیشن ہے یہ ٹوبیکو میں، اسموکنگ میں اور پان چوئنگ میں سب سے تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو آتی ہے کہ جی جو کلر آف دا ٹیتھ ہے، اگر ہم کہیں کہ وائٹ ٹیتھ، جو کہ پوری دنیا میں وائٹ ٹیتھ کو اچھا بھی لگتا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، جو ٹبیکو ہے، یہ ایسی کون سی ایسی چیزیں جنرلائز اگر ہم بات کریں جو کہ دانت کے کلر کو ڈی کلر کر دیتے ہیں؟ ڈسکلریشن اگر ہم ڈسکلریشن میں اس میں زیادہ تر تو وہ ہیں جو ٹیتھ کے سرفیس پہ جم جاتی ہیں اور ڈسکلر کرتی ہیں۔ اوکے۔ اگر ایسی صورت ہو انہیں تو صاف کر کے دوبارہ آپ اوریجنل فارم میں لا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں یہ ہو کافی ہو گئی، ٹھیک ہے، زیادہ ٹی چائے ہو گئی، جی، ان سے یہ پان ہو گئی، پان کھانے سے اور اسموکنگ سے، ان سے یہ ڈسکلر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فار ایگزامپل ایک بندہ پان کھاتا ہے یا چائے پیتا ہے، تو اگر اس کے بعد اس کو پراپرلی برش کر دیا جائے تو کیا چانسز یہ ہیں کہ اس کی ڈسکلریشن نہ ہو؟ نہیں، کیونکہ چائے تو ہم نے پینی ہے جی، تو اس کے لیے تو مجبوری ہے۔ نہیں، وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چائے کی ڈسکلریشن اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس نے جمنا ہی جمنا، اسے جمنا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹوتھ پیسٹ۔ جی، پہلے آپ برش سلیکٹ کر لیا، اب ٹوتھ پیسٹ کی بات ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کون سی لی جائے، کیسے لی جائے، میڈیا کو دے کے لی جائے یا کہ ڈاکٹر کے مشورے سے لی جائے؟ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے کوئی فائدے اور اس کے ہیزرڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ 1970 میں ٹوتھ پیسٹ آئیں جن میں فلورائڈ ایڈ اپ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ فلورائڈ ایک ایسا آئن ہے، وہ جب ہمارے ٹیتھ پہ اٹیچ ہوتا ہے اس کی سرفیس کو موڈیفائی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے موڈیفائی ہونے سے کیریز ریٹ ریڈکشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں آپ، اس میں فلورائڈ ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات فلورائڈ کنٹیننگ ٹوتھ پیسٹ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی برانڈ ہو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا فیکٹر۔ صحیح۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ بچے ہمارے عام طور پہ ٹوتھ پیسٹ اچھی طرح استعمال نہیں کر پاتے، وہ اسے ڈائجسٹ کر جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس میں پھر ہم وہ والی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں جن میں فلورائڈ بہت کم ہوتا ہے۔ اوکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں کم فلورائڈ والی اور بڑوں میں نارمل فلورائڈ والی جو ہے، اگر بچوں میں زیادہ فلورائڈ والی اگر وہ سویل آپ نے اس کی ڈائجسٹ کر ہی لیں، اس کو سویلو کر بھی لیں، اس کا نقصان ہوگا کیا ڈاکٹر صاحب؟ روٹین میں تو بہت کم کوئی ایسا چانس نہیں ہوتا کہ اسے کوئی نقصان ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیلیبریٹلی پیشنٹ یا بچہ کوئی ٹوتھ پیسٹ
ڈائجسٹ کر جاتا ہے یا سوالو کر جاتا ہے کر لیتا ہے تو اس میں پھر فلورائڈ ٹاکسیسٹی ہونے کے بہت چانسز ہیں اور یہ بڑی سیویئر ہوتی ہے. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے اسے وامٹنگ انڈیوس کی جائے تاکہ اگر اس نے ٹوتھ پیسٹ کھا لیا تو وامٹ کر دیں. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے پھر آپ دودھ پلائیں, صحیح ملک دیں. ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ کیلشیم فلورائڈ کے ساتھ مل کے چیلیشن بناتا ہے اور ایک کمپلیکس اسٹرکچر بنتا ہے, وہ اس کو ڈائجیشن نہیں ہونے دیتا. دیٹس وائی کہ اسے وہ کمپلیکس ایسا بن جائے گا تو بچے کے لیے بہت ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو کیا یہ جو بہت فلیور اور بہت اچھے ٹیسٹ کی ٹوتھ پیسٹ ہیں اگر وہ ہائی ان فلورائڈ ہیں تو بچوں کو وتھ کوشن دینی چاہیے یا ان کو پھر استعمال کیسے کیا جائے؟ یہ فلیور ٹوتھ پیسٹ کے میں حق میں ہوں, ٹھیک ہے, ادروائز بچہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کرے گا ہی نہیں. صحیح. تو یہ فلیورڈ جو ہوتی ہیں ان کے فلیورڈ ہونے کی وجہ سے ہی بچہ زیادہ اس کو رغبت سے کرے گا, رغبت سے کوشش کرتا ہے کہ میں پیسٹ کروں. صحیح. تو یہ ہونی چاہیے, یہ کوئی اتنا اس کا نقصان نہیں. اس کی کوانٹٹی کم کی جا سکتی ہے کسی طریقے سے. اس میں لگانے کا پھر یہ طریقہ ہے, یہ نہیں پورا کریں کہ آپ جو برش کی لینتھ ہے وہ پوری کی پوری لینتھ ہی اس کے ساتھ لگا کے وہ نہ کیجیے. جی ہاں, آپ اس کی وڈتھ دیکھیں برش کی. بچوں کا برش چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کی ایک چوڑائی ہوتی ہے, اس چوڑائی جتنی تھوڑی سی برش وہ پیسٹ لگتی ہے, وہ آپ استعمال کریں تو اس سے چانسز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ایکس ریز بھی کرنا ہے جب آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور ایک عام طور پہ سوسائٹی میں کہا ہے کہ ایکس ریز جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمارے منہ کے جو کیوٹی ہے, تو اب کیا کریں کہ ایکس رے کے بغیر ڈیٹیکشن نہیں ہوتی تو ہم کریں کیا؟ ایکس رے نقصان اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ایکس رے ہے یہ ڈائگنوسٹک ٹول ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ہے آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی, پیشنٹ کی اور ڈاکٹر کی ہیلپ کرتا ہے ڈائگنوز کرنے میں اور ٹریٹمنٹ پلاننگ میں. صحیح. اب چونکہ کچھ کلینکس میں ڈیجیٹل امیجنگ سسٹم آ گیا ہوا ہے, صحیح, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایکس رے کی جو ڈوز ہے جی وہ ریڈیوس ہو گئی ہے 75%, بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی. اچھا, اب جو پہلے سے کہ اگر 1 سیکنڈ فرض کریں یا 2 سیکنڈ تھی, وہ 0.02 سیکنڈ ہو گیا. اوکے, ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے ایک, ٹھیک ہے, وہ انٹینسٹی بھی ریڈیوس ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ اتنی نگلیجیبل ہو گئی ہے کہ یہ کوئی نقصان, ابھی اس کا نقصان بہت زیادہ نہیں اسے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی ڈاکٹر ڈیجیٹل امیجنگ آپ دیکھ کے اس پیشنٹ جو ہے وہ دیکھ کے اس کلینک سے تاکہ اس میں کوئی ایسی پرابلم جو ہے وہ نہیں آئے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آتی ہے کہ جب ہم جنرلائز بات کرتے ہیں تو یہ ایک امیج یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹل سرجن ہیں, وہاں ان کے کلینک میں آپ گئے تو ہیپاٹائٹس ہو گیا جی. اس ملک میں بہت زیادہ اس میں چیز کو ایکسپرٹ بھی کیا جاتا ہے, جو ڈینٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیپاٹائٹس اس کو پھیلانے میں رول ادا کرتے ہیں. اصل میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ یہ میرے خیال میں یہ ایک بلیم گیم ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں دوسرے کے شولڈر پہ ڈال دیں, لیکن ادروائز پوری میڈیکل فیلڈ میں ایک تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو جی, وہ کیئرفل ہوگا, ٹھیک ہے, زیادہ کیئرفل ہوگا. صحیح. دوسرا اس کے بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی ہوئی ہیں جو آپ کی اسٹرلائزیشن کمپلیٹ کرتی ہیں, جس میں آٹوکلیو سسٹم ہے, بیکٹیریا فری کرتے ہیں, وائرس فری کر دیتے ہیں مکمل ٹوٹلی. پھر اس میں انڈیکیٹرز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یہ میں اسٹرلائزیشن ہوئی ہے یا نہیں. اس میں انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے کلر چینج ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. پیشنٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ کہتا ہے جی یہ اس کا کلر چینج ہوا ہوا ہے, وہ اسٹرلائزیشن ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اسٹرلائزڈ انسٹرومنٹس کو ہی یوز کرنا چاہیے, اور اس میں ڈرنے والی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ ہی چھوڑ دیں. جی, آپ دیکھیں, کلینک کو وزٹ کریں اور سمجھیں کہ یہ اگر یہاں پہ اسٹرلائزیشن کمپلیٹ ہے تو بے خوف و خطر وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. جیسے پروگرام کے آخری سے میں بتاؤں, ایک اور جو بلیم آتا ہے اس کو یا جو آئیڈیاز آتا ہے کہ جی ڈینٹل سرجن ایکسپینسو بہت ہیں, یہ مہنگے بہت ہیں, یہ پوری دنیا میں مہنگے ہیں, پاکستان میں بھی مہنگے ہو گئے. اس کا کیا آپ میسج دیں گے کہ بھی اس کے لوگ ڈر کے مارے آئیں نہ آپ کے پاس, کیا کریں؟ نہیں, یہ کویسچن بہت اچھا کویسچن ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, ایک تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں ڈینٹسٹری میں جی, وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. جیسے آپ پینفل ہو گیا ہے, آپ نے دانت نکلوانا ہے جی, ایسی کنڈیشنز میں تو وہ کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتے. اب پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں, جہاں پہ استھیٹک فیکٹر آ جائے, جی, خوبصورتی کا عنصر شامل ہو جائے, وہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے لیے بھی تو ہمیں جانا ہوگا اور کانشیس ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے خوبصورت ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے دینے پڑیں گے نا. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن کی. گو کہ ہمارا ٹائم بڑا کم تھا تو ہم نے کوشش کی کہ وہ جو بیسکس جو ہو سکتی ہیں ہم اس میں کریں. ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈینٹل پرابلمس کی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد سہیل صاحب موجود تھے ایز اے ڈینٹل سرجن. ڈاکٹر صاحب ہم نے ناظرین جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پرابلم آپ کے ڈینٹسٹری کے پرابلم آتی ہیں تو فوری طور پہ اپنے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ وہاں سے آپ کو جو بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے وہ آپ کو مل سکے. یہ دانت نہ صرف خوبصورتی کے لیے لیکن ہماری بہت ساری اور ضروریات، خاص طور پہ کھانا اس کو چیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں مزید کسی نشست میں آپ کو اپڈیٹ کریں، اس کی ضروریات کے بارے میں، اس کی جو علاج کے بارے میں. تو آج کے پروگرام میں ہم یہی کہیں گے کہ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اس خوف و خطر کے بغیر کہ اس سے کیا کیا پرابلمز جو سوسائٹی میں وہ سمجھتے ہیں کہ آ سکتی ہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے، دانتوں کی حفاظت کے لیے اپنے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اللہ حافظ.